السلام علیکم۔ جماعت ہشتم، مضمون جغرافیہ۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے آبادی اس سبق کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اسی سبق کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ الف ہے، شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہوتی ہے تو آبادی میں جواب آئے گا اضافہ ہوتا ہے۔ ب ہے، ڈیش عمر کے گروہ میں شامل افراد کا شمار کام کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے۔ جواب ہے 15 سے 59 سال۔ سماج میں جدید ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا زیادہ تر انحصار ڈیش جیسے عامل پر ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے خواندگی۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان کو درست کیجیے۔ الف ہے، علاقے کے رقبے کے لحاظ سے آبادی کا گنجان پن سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان ہے، علاقے میں پائی جانے والی آبادی اور علاقے کا رقبہ یہ دونوں امور شامل ہیں۔ ب ہے، خواندگی کی بنا پر علاقے کی آبادی کا معیار طے ہوتا ہے۔ یہ بیان صحیح ہے۔ ج ہے، جن علاقوں میں آبادی نقل مکانی کرتی ہے اس علاقے کی نفری قوت پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بیان صحیح ہے۔ د ہے، زیادہ معاشی خوشحالی یعنی علاقے کی ترقی۔ یہ بیان غلط ہے۔ درست بیان ہے، زیادہ معاشی خوشحالی کے لیے آبادی کا اعلیٰ معیار زندگی، یکساں مواقع کی فراہمی اور آزادی یعنی علاقے کی ترقی ہے۔ اب دیکھیں گے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 1 ہوتا ہے۔ یہ بیان غلط ہے۔ درست بیان ہے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 1 نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں گے، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، آبادی کی ساخت کے مطالعے میں کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ جواب ہے، آبادی کی ساخت کے مطالعے میں درج ذیل نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے، تناسب جنس، آبادی کو مرد اور عورت یعنی جنس کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ نمبر 2، بلحاظ عمر آبادی کا تناسب یعنی 0 سے 14 سال، 15 سے 59 سال اور 60 سے زائد عمر والے کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کام کے لحاظ سے آبادی کی ساخت 2 گروہ میں تقسیم کرنا، کام کرنے والی آبادی اور کام نہ کرنے والی آبادی۔ نمبر 4، رہائش کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم، آبادی کی دیہی اور شہری رہائشی مقام کے لحاظ سے تقسیم کرنا۔ نمبر 5، خواندگی، سماج میں کچھ تعلیمی یافتہ اور کچھ غیر تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق اور ناموافق عوامل کی فہرست تیار کیجیے۔ جواب ہے، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صاف ہوا۔ نمبر 2، پانی کی فراہمی۔ نمبر 3، ہموار زمینی علاقہ۔ نمبر 4، زرخیز مٹی۔ نمبر 5، معدنی دولت کی افراط۔ نمبر 6، شہرکاری۔ نمبر 7، نقل و حمل کی سہولیات۔ نمبر 8، آلودگی سے پاک ماحول۔ نمبر 9، سیاسی استحکام۔ اسی طرح آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے ناموافق عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آلودگی۔ نمبر 2، صاف پانی کا ناقص انتظام۔ نمبر 3، پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ۔ نمبر 4، بنجر زمین۔ نمبر 5، معدنی دولت کا بے جا استعمال۔ نمبر 6، صنعتوں کی ناکافی سہولت۔ نمبر 7، ناکافی شہرکاری۔ نمبر 8، نقل و حمل کی سہولیات کا فقدان۔ نمبر 9، ناکافی سیاسی پالیسی وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ جواب ہے، زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں درج ذیل مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آلودہ ہوا۔ نمبر 2، آلودہ پانی۔ نمبر 3، روزگار کی قلت۔ نمبر 4، رہائش کے لیے جگہ کی قلت۔ نمبر 5، ٹریفک جام۔ نمبر 6، بڑھتے ہوئے جرائم وغیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے،
کم تناسب جنس والے علاقوں میں کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے کم تناسب جنس والے علاقوں میں درجہ ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خواندگی میں کمی، نمبر 2 مختلف سماجی مسائل میں اضافہ، نمبر 3 عورتوں پر بڑھتے مظالم وغیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف ہے آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ جواب ہے کسی بھی ملک معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ نمبر 2 آبادی میں ان کے معیار، قابلیت اور مہارت ہو تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار تیزی سے ہوتی ہے۔ نمبر 3 آبادی میں صحت، تعلیمی معیار، قابلیت اور مہارت کے لحاظ سے ہنرمند اور غیر ہنرمند نفری قوت کی فراہمی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان تمام اسباب کی بنا پر آبادی ایک اہم وسیلہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2 کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جواب نمبر 1 15 سے 59 سال کی عمر کے گروہ کی آبادی کو کام کرنے والی آبادی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ملک میں کام کرنے والے افراد ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح وہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 کام کرنے والی آبادی کے گروہ کا معیار، خوبیاں زیادہ ہو اور نوجوانوں کا تناسب بھی زیادہ ہو تو ملک کی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ جواب نمبر 1 عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کریں تو ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوان، بالغوں، بوڑھوں کے تناسب کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 2 عمر کے مطالعے سے ملک کی منحصر آبادی یعنی 0 سے 14 اور 60 سے زائد عمر کے تناسب کو معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3 ملک میں کام کرنے والے افراد ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح وہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے آبادی کی ساخت کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ سوال نمبر 4 ہے خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ جواب نمبر 1 کسی ملک کی معاشی، تہذیبی، ثقافتی ترقی کا انحصار خواندگی پر ہوتا ہے۔ جس ملک میں خواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہ ملک اتنا زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 خواندہ افراد کی وجہ سے صنعتوں اور تجارتی شعبوں میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3 خواندگی سے معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ اس طرح خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ سوال نمبر 5 ہے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ جواب نمبر 1 انسانی ترقی کے اشاریے کو متعین کرنے کے لیے 3 امور معاشی حالت، صحت اور تعلیم پر غور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ملک کی قومی پیداوار، عرصہ حیات اور خواندگی کی بنیاد پر ملک انسانی ترقی کے اشاریے کی قدر کا تعین کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 انسانی ترقی کا اشاریہ شہریوں کو ملنے والے مواقع، سماجی فلاح و بہبود اور شہریوں کی آزادی۔ اسی وجہ سے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 5 نوٹ لکھیے۔ الف ہے تناسب جنس۔ جواب کسی علاقے میں فی 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ نمبر 2 تناسب جنس کو درجہ ذیل ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تناسب جنس برابر عورتوں کی کل تعداد بٹے مردوں کی تعداد ضرب 100۔ نمبر 3 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو تناسب جنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہے تو تناسب جنس کم ہوتا ہے۔ ب ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت۔ جواب نمبر 1 عمر کے لحاظ سے آبادی کو 3 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 آبادی کی عمر کے گروہ کے لحاظ سے تقسیم کو عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہتے ہیں۔ نمبر 3 بلحاظ عمر آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے
ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بوڑھوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، بلحاظ عمر ساکھ کا مطالعہ کرنے سے منحصر آبادی اور کام کرنے والی آبادی کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، بلحاظ عمر آبادی کی ساکھ سے حکومت کو مختلف پالیسیاں طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ج ہے خواندگی۔ جواب نمبر 1، 7 سال سے زیادہ کی عمر والی آبادی کے افراد کو خواندہ اور ناخواندہ کے 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خواندگی جیسے عامل کو کسی سماج کی سماجی اور معاشی ترقی کا اشاریہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، خواندگی کا تناسب زیادہ رکھنے والا ملک سماجی و معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، خواندگی کی وجہ سے ایک مہذب اور ترقی یافتہ سماج وجود میں آتا ہے۔ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔